الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون كلهم كالجسد الواحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیت مبارکہ کا تعلق ان اعرابی یا جن کو بدو بھی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام پر ایمان تو وہ لے آئے لیکن آداب سے عاری تھے، آداب کم تھا. نبی علیہ السلام کو پکارتے تو ایسا لگتا کہ جیسے اپنے عام شخص کو پکار رہے ہیں. اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. اسی طریقے سے کبھی وہ کہتے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں لیکن مالی حالت تبدیل نہیں ہوئی ہے، لہذا ہماری مالی معاونت کی جائے، یا دین کا یہ جو معاملہ ہے اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. تو اللہ رب العزت نے اس سارے واقعے کو اس سورۃ الحجرات کے اندر نقل کیا. سورۃ الحجرات اس کا نام ایک سورۃ الادب بھی ہے کہ یہ بنیادی طور پر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے آداب بھی سکھاتی ہے اور نبی علیہ السلام کا حقیقی عشق جو ہمارے اندر جس انداز سے ہونا چاہیے وہ بھی بتاتی ہے. ہم محبت کے دعوے دار تو سارے بن جاتے ہیں، محبت کے نعرے تو ہم سبھی لگا دیتے ہیں، لیکن محبت کے تقاضوں کو کتنے لوگ پورا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ معیار بتایا.
کہ میری اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے میں تو ہے، لیکن وہ محبت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، وہ محبت ہماری اپنے اپنے طرز عمل سے نہ ہو کہ میں جس طریقے سے چاہتا ہوں میں محبت کا اظہار کروں، بلکہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کو فالو کرنا پڑے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی سیرت اور آثار کو پڑھ کر اس پر چلنا پڑے گا، تبھی ہم اپنے نعرے کے اندر، اپنی محبت کے دعوے کے اندر پورے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری محبت ہو اور طریقہ بھی ہمارا ہو تو اللہ رب العزت کو ایسی محبت پسند نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی سے محبت ہو تو میرے طریقے سے، میرے نبی سے محبت اپنے طریقے سے نہ کرو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان اعرابیوں نے جب پکارا، نبی علیہ السلام حجرے میں آرام فرمانے گئے، یہاں سے یہ پکار رہے یا محمد، اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند رکھو۔ پھر یہ اعرابی کہتے تھے کہ جی اسلام لے آئے ہیں، اب ہماری حالت تو تبدیل ہو نا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر نازل فرمایا، کہا قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے فرما دیجئے، تو ٹوک پیغام ان کو دے دیجئے کہ تمہارے پاس ایمان نہیں، لم تؤمنوا، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ تمہارا ایمان کامل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہو کہ اے نبی، اے اللہ، ہم آپ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا دیں۔ اور ایمان کامل اس وقت ہوگا کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب ایمان تمہارے دلوں کے اندر سرایت ہو جائے۔ ایمان ہوا میں نام لینے کی چیز نہیں ہے، اللہ کا خوف ہوا میں نام لینے کی چیز نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ صرف نام لینے کی چیز نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنانے کی ہیں تو زندگی میں جگہ دینے کے لیے چیز۔ اللہ سے اگر محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، تو اللہ کے خوف کے ڈنکے بجائے جائیں جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ کا خوف تو یہ ہے کہ آپ ڈنکے کی چوٹ پر زور نہ لگائیں، بلکہ آپ اللہ کا حکم جب آ جائے جی نماز پڑھ لیں تو نماز ادا کریں، اللہ کا حکم آ جائے جی زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ صاحب استطاعت ہو گئے تو زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کا حکم آ جائے کہ جی اب تمہارے ملک اور قوم اور ملت کو تمہاری ضرورت ہے تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تو یہ تم اللہ کے حکم کو مان رہے ہو کہ اللہ کا خوف تمہارے اندر موجود۔ لیکن اگر خالی اور کھوکھلی آوازیں ہم نکالتے رہیں تو اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ تمہاری باتوں میں سے اللہ بری باتوں کی آواز اٹھانے کو پسند ہی نہیں کرتا، الا من ظلم، اگر جب ظلم کیا جائے تو آواز اٹھاؤ۔ یہاں دونوں پہرائے مل گئے کہ اگر ہم انفرادی طور پر اپنی بیجا اور فضول آوازیں اٹھائیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر اجتماعی طور پر ہمارے اوپر ظلم کیا جائے پھر اس پر خاموش بھی نہیں رہنا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بولنا ہے۔ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں سرایت کر جائے گا تب تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ کامیابی کے یہی معیار ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے اللہ کچھ بھی کم نہیں کرے گا، اللہ پورا کا پورا اجر تمہیں دیں گے۔ آج ہم دین کا بھی کام کرتے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، ہر ایک شے پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، لیکن ہماری آواز، ہماری دعائیں یہیں اپنی چھت تک بھی رہ جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ہم دعا تو کرتے ہیں کہ جی اللہ ظالموں سے نجات دے دے، لیکن ظالموں سے نجات مل گئی نہیں ملی، کیونکہ
ہم ظالموں سے نجات صرف اپنے طریقے سے مانگ رہے ہیں. اگر ظالموں سے نجات چاہیے تو اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے سے اجتماعیت کے ساتھ ہو، اتحاد کے ساتھ ہو اور قرآن اور سنت کے ساتھ ہوگی تو پھر اللہ ظالموں سے نجات دے. انما المؤمنون الذین، قرآن میں کئی جگہ اس طریقے سے آیت شروع ہوئی. سورہ انفال کی آیت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. یہاں آگے غزوہ بدر کا بھی تذکرہ شروع ہو رہا ہے. غزوہ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ 313. کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے، 80 اونٹ، 8 تلوار. آگے سامنے ہزاروں کا لشکر. مقابلہ بنتا ہے؟ مقابلہ نہیں بنتا. لیکن اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ جی جانا ہے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ جی جانا ہے. بس اب اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اب جو لوگ نکلے وہ تو بڑے بدری صحابہ کہلائے اور جنت کے حقدار بن گئے. ایک بڑی فضیلت تھی صحابہ کے اندر بھی، ایک عظیم فضیلت ہے کہ بدری ہونا. لیکن جو لوگ اس وقت موجود ہونے کے وقت بھی اللہ اور اللہ کے نبی کی بات پر نہ آئے تو اللہ نے کہا یہ منافقین، یہ ایمان کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اسلام کو بھی نقصان پہنچائیں گے. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کتنے پائے کے ایمان والے ہیں. میں اور آپ تو ان کے کھجور کی گٹھلی کا جو چھلکا ہے اس کے صدقے کرنے کے برابر بھی پوری زندگی میں عمل نہیں کرتے. لیکن صحابہ کی فکر یہ ہوتی تھی کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ نعرہ لگاتے ہوئے آ رہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے. کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ میری حالت جو ہے عجیب ہے. میں اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرا ایمان بڑا جوش و خروش مارتا ہے. میرا ایمان آسمان سے لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جو ہی میں اللہ کی نبی کی مجلس سے نکلتا ہوں تو میرا ایمان کا معیار نیچے آ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر منافقت آتی جا رہی ہے. کہا یہ آپ کا معیار نہیں، میرا بھی یہی حال ہے. چلو اللہ کے نبی کے پاس چلو. اللہ کے نبی کے پاس گئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ چیخنا شروع ہو گئے. نافق حنظلہ یا رسول اللہ، نافق حنظلہ یا رسول اللہ، حنظلہ منافق ہو گیا. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کہا آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں تو ایمان کا معیار نیچے آ جاتا ہے. نبی علیہ السلام والسلام نے کہا یہی تو انسان ہے. اگر تمہارا ایمان کا معیار ایک ہی ہو جائے تو تم تو فرشتے ہو جاؤ گے. ایمان کا معیار اوپر نیچے ہونا یہی تو تمہیں بتا رہا ہے کہ تم انسان ہو. تم اشرف المخلوقات ہو، تم فرشتے نہیں ہو، فرشتوں سے بھی بڑھ کر. فرشتوں کا مقام ہمارے مقام جیسا نہیں ہے. فرشتے کچھ بھی کر لیں، ان کے ایمان کی ترقی نہ ہی ان کے مقام کی ترقی ہو سکتی ہے. لیکن انسان اگر اپنے ایمان اور اسلام پر پورے طریقے سے عمل کر لے تو فرشتوں سے اوپر پہنچ جائے. کہ انہی انسانوں میں سے ہے نا کہ اللہ نے بعضوں کو نبی بنایا، اللہ نے بعض کو شہداء میں شامل کر دیا، اللہ نے بعض کو صدیقین میں شامل کر دیا، اللہ نے بعض کو صلحاء میں شامل کر دیا. تو یہ انسان ہی تو ہیں کہ جن کے ساتھ دنیاوی حاجتیں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کھینچتے ہیں کہ جی دنیا کی حاجت کو دباؤ، اللہ کے حکم پر عمل کرو، میں اپنے نبی کی بات کو پورا کرنے والا ہوں. صحابہ اکرام میں سے آپ دیکھیں نا کتنے تھے. ایک مشہور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، روایت تو ضعیف ہے لیکن سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. کہ ایک صحابی رسول فجر کی نماز پڑھا کرتے اور فوراً سے اپنے گھر جایا کرتے. صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ
یہ عجیب معاملہ ہے، یہ آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، نماز پڑھتے ہیں فوراً سے چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جی معلوم کرتے ہیں۔ اس صحابی سے معلوم کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہتا، بلکہ بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے جس سے میں اپنے تن کو ڈھکتا ہوں، اور میرے پاس ہی نہیں بلکہ میرے گھر میں ہی یہ کپڑا ہے ایک۔ جب میں نماز پڑھنے آتا ہوں تو میں اپنے تن کو ڈھانپ کر آپ کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتا ہوں، لیکن جب آپ کی نماز میں آپ کے ساتھ ادا کر لیتا ہوں تو میری اہلیہ گھر پر ہوتی ہے جو اپنے جسم کو چھپائے ہوئے ہوتی ہے، کپڑا نہیں ہوتا۔ میں فوراً سے جاتا ہوں کہ فجر کا وقت کم ہوتا ہے کہ وقت نہ نکل جائے اور میری اہلیہ کی نماز ادا کرے۔ دیکھیں صحابہ کا ایمان کا معیار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی صحابی، اور 5000 یا 7000 سے بھی زائد سب سے زیادہ روایتیں نقل کرنے والے صحابی، لیکن حالت کیا تھی کہ صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کیا کرتے، لیکن کھانے کو کئی دن نہیں ملتا تھا۔ علم حاصل کرتے تھے، کبھی کچھ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملتا نہیں صحیح، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میری حالت ایسے ہو جاتی تھی کہ مجھے لوگ جو ہے ایسا سمجھتے تھے کہ جیسے مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، اور کوئی اپنا جوتا سنگاتا، کوئی کچھ کرتا، لیکن میری حالت بھوک کی وجہ سے ایسی۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے آئے اور کہا کہ جی کیا ہوا ہے، اور مجھے پاؤں مارا، اب بھوک کی وجہ سے ایسی حالت۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس لے کر گئے، اللہ کے نبی کے پاس ایک پیالہ دودھ کا آیا ہوا تھا، کہا یہ پیالہ پلاؤ، سارے صحابہ کو پلاؤ، تو سارے صحابہ پیالہ ایک۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ پیالہ ایک ہے، میری حالت تشویشناک ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ساروں کو پلاؤ۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کریں، یا شیخ اپنی دے دو، یہ پیالہ یہ کیسے میں کسی کو دے دوں، بعد میں اللہ کے نبی سے معافی مانگ لیں گے، ابھی تو اپنا پیٹ بھر لوں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنا منظور کر لیا، اور وہ پیالہ لے کر چلے، پہلے صحابی کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، سب کو پلایا، پیالہ ختم نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ خود پیو۔ تھوڑی دیر بعد کہا یا رسول اللہ میں نے پی لیا، کہا اور پیو، یا رسول اللہ بالکل پی لیا، کہا اور پیو، کہا اچھی طرح سیراب ہو گیا، کہا اب مجھے دے۔ یہ تھے صحابی رسول کہ جو اللہ کے نبی کی بات پر اپنی عقل کو نہیں اڑاتے، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے، لیکن کہیں بھوک، کہیں افلاس، کہیں کپڑے کی تنگی، کہیں مال اور دولت کی تنگی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرو۔ ایک اور واقعہ، مسیلمہ کذاب کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی علیہ السلام کو خط لکھا اور کہا جی کہ میں مسیلمہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں آپ نبی رہیں، جب میں آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد میں نبی ہوں گا۔ یا ایسا کر لیں کہ نبوت کے اندر ساجہ بندی کر لیں کہ آدھے علاقوں کے اندر آپ نبی، آدھے علاقوں کے اندر میں نبی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خط کا جواب دیا، کہا تم مسیلمہ کذاب ہو، یہ خط میں محمد رسول اللہ تمہاری طرف لکھ رہا ہوں، اور تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی رحمت نبوت کے اندر شریک کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ خط بھیجا اور اس پر اکتفا نہیں کیا، اور مجلس میں موجود صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے اور کہا کہ جی یہ ایک مزید خط ایک کون چاہتا ہے کہ جو مسیلمہ کے دربار میں یہ خط لے کر جائے۔ ایک صحابی رسول
بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے، وہ کھجور فروش تھے اور مال و دولت کوئی نہیں تھا. اٹھے اور گئے رسول اللہ میں تیار. ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے نکل رہے تھے کھانے کی وجہ سے. وہ بولے اتنی تیزی سے رہے تھے اور جلد بازی میں بول رہے. کسی صحابی نے کہا کھجور تو پوری کھا لو پھر بول لینا. انہوں نے کہا کہ اگر میں کھجور کھانے کے انتظار میں لگا رہا ہوں اور یہ بازی کوئی اور لے جائے، کوئی اور یہ خط لے جائے، یہ کیسے میں برداشت کر سکتا ہوں؟ لہٰذا میں جاؤں. کہا دیکھ لو بڑا سخت ہے، آگے پیچھے بہت درمان لگائے ہوئے ہیں، چھوڑے گا نہیں. مسلمہ کذاب سنتے ہی تیش میں آ جائے گا کذاب کا لفظ. کذاب گالی ہے، یہ جھوٹا ہے. یہی ہوا. اللہ کے نبی سے جیسے ہی انہوں نے خط لیا اور پیغام لینے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو چھڑی دی، گھوڑا دیا اور کہا جاؤ. ایسے سینہ تان کر جو ہے کھڑے ہو گئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، کھجور ایک طرف اور خود گھوڑے پر سوار ہو کے نکل گئے. مسلمہ کے دربار میں پہنچے، کوئی جی حضوری نہیں. جا کے نیزہ مارتے ہوئے اس کے دربار میں داخل ہوئے. اس نے قالین وغیرہ بچھائے ہوئے تھے، سب یہ ایسے. اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور پیغام لے کر آیا. یہ پیغام ہے، پیغام دیا. اس وقت یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ خود پڑھ لے، بلکہ پڑھنے والے اس کے وزیر موجود تھے. اس نے کہا جی پڑھو. یہ کھول کے پڑھنے لگا. اس نے کہا کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی جانب سے مسلمہ کذاب کو لکھا جاتا ہے. وہیں دیش میں آ گیا، سب کے سامنے میرے کو غالب، اور کہا کہ میں تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اگر تم یہ خط واپس نہیں لے کر. کہا اگر اس بات کا خوف ہوتا تو میں آپ کے دربار میں آتی، لہذا آپ جو چاہتے ہو کر گزرو. ایک صحابی رسول بعد میں ایمان لائے تھے، وہ اس مجلس میں موجود تھے. انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا. کہا مجھے لگ رہا تھا کہ اب یکدم جو ہے نا ان کے خون کے قطرے ہماری طرف آنے والا. مسلمہ کذاب اپنے تخت سے نیچے اترا اور کہا کہ اپنے الفاظ واپس لے لو کہ میں مسلمہ کذاب نہیں ہوں. کہا یہ بات میں پہلے ہی پکی کر چکا تھا اللہ کے نبی کے دربار میں کہ اس لفظ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو میرے نبی نے کہا. کہا میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا. کہا کاٹ دو. کہا باز آ جاؤ، نہیں چھوڑوں گا. کہا آپ کر گزرو، مجھے نہیں ڈراؤ. مجھے ڈرنا ہوتا تو میں اپنے بچوں کو پیچھے نہیں چھوڑ کر آتا. میں پہلے اپنے بچوں کے پاس جاتا، ان کا ٹھکانہ کر کے آتا، پھر آپ کے پاس آتا. اللہ کے نبی کا اعلان سن کر میں نے تو اپنے لقمے کی بھی پرواہ نہیں کی. میں اس دربار میں ہوں. اس نے برچہ لیا، ایسے ہاتھ تمہارا ہاتھ کاٹ دیا. کہا اپنی زندگی باقی ہے، اپنے الفاظ واپس لو اور چلے جاؤ. ایسے کیسے ہو سکتا؟ پہلا ہاتھ کاٹتے ہوئے میں نے نہیں سوچا اب میں کیا سوچوں گا، جو چاہو کر گزرو، لیکن الفاظ یہی. اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. پھر کہا کہ دیکھو ابھی زندگی باقی ہے، اپنے بچوں میں لوٹ جاؤ، میرا پیغام لے کر چلے جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا. پہلا ہاتھ کاٹتے ہوئے نہیں سوچا، دوسرا ہاتھ کٹواتے ہوئے نہیں سوچا، اپنے بچوں کی پہلے میں نے پرواہ نہیں کی. اب میں کیسے رک جاؤں؟ جو چاہو کر گزرو، میں نہیں پھروں گا. اس نے لیا تلوار اور جو ہے سر اڑا دیا. یہ ہیں ختم نبوت کے پہلے شہید کہ جنہوں نے اپنے آپ کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی کے حکم کو اپنی جان اور اپنے خون کے قطرے قطرے سے زیادہ قیمتی سے. آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کپڑے دے کے جائیں، الماریاں بھری، صحابی رسول ایک کپڑے میں. ہمارے پاس رزق کی فراوانی دیکھی جائے تو مہینے کا راشن گھر میں موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی رو رہے ہیں. یہاں صحابی رسول کو دیکھیں کہ علم حاصل کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کھانا ملے گا نہیں ملے گا. یہاں دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی جان لٹا رہے ہیں، اور ہم حق بات کہنے سے شرما جاتے ہیں، ہم جھوٹ پر بولنے پر آ جاتے ہیں، ہم بددیانتی کرنے پر آ جاتے ہیں، ہم حسد اور کینے پر آ جاتے ہیں، ہم لوگوں کے عزت اور آبرو سے کھیلنے پر آ جاتے ہیں، لیکن حق کے اوپر نہیں.
یہ سارے کے سارے صحابہ نے قربانیاں کس لیے دی تھی؟ کیا واقعہ نقل ہو جائے، کیا ان کا تذکرہ ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال ہی میں آپ نے 10 محرم میں دیکھا نا، 61 ہجری کے اندر واقعہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو ان کے اس دنیا سے گزر جانے کے 50 سال بعد شہید کر دیا۔ لیکن کیا مسئلہ تھا؟ کیا دولت کا مسئلہ تھا؟ کوئی حکمرانی چاہتے تھے؟ کچھ نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے 5 نکات تھے۔ پہلا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ نبوت کا تحفظ، ناموس رسالت کا تحفظ ہوگا۔ یزید کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر قرآن کا تحفظ ہوگا، تیسرے نمبر پر نماز کا تحفظ، چوتھے نمبر پر ماں بہن بیٹی کی عزت اور آبرو کا تحفظ، 5ویں نمبر پر یہ بتانا مقصود تھا کہ چاہے تم حق پر موجود کم لوگ ہو لیکن اللہ تمہیں کثرت پر غالب ہے۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فکر کو آج میں نے اور آپ نے زندہ کیا ہوا ہے؟ آج ہم سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ذکر حسین بہت الگ اعلان کر رہے ہیں کہ حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، لیکن جب بات آ جائے کردار کی تو ہم کردار میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم دیکھیں نا ذرا، ہم اپنے آپ کو جھوٹ پر بھی لے جاتے ہیں، اپنے رزق کے مسئلے کو بھی لے آتے ہیں اور اپنے کپڑوں کے مسئلے کو بھی لے آتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں اللہ کے نبی کی بات کے اوپر جب صاحب انہوں نے کہا بدوؤں نے کہ ہمارے پاس مال اور دولت تو نہیں آیا، اللہ کے نبی نے کہا مال اور دولت کی کوئی اہمیت نہیں، لم تؤمنوا، تمہارا تو ایمان ہی اس وقت کامل ہوگا جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سمجھتے ہو۔ آج ہم کس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ اپنی اپنی چاہت کو، اپنے قوم اور برادری کو، اپنے ملک اور ملت کی مجموعی طور پر ہم لوگ فکر نہیں کرتے۔ ہم بولتے میرا علاقہ صحیح ہو جائے، علاقہ صحیح نہیں ہوتا وہ بھی ایک طرف، میری اپنی گلی صحیح ہو جائے اگر وہ بھی صحیح نہیں ہوتی ایک طرف، میرا اپنا گھر صحیح ہو جائے، اگر وہ گھر کے اندر 5 بھائی ہیں تو 5 اگر صحیح نہیں ہوتے تو میں اپنی تو فکر کروں۔ بھائی کیسا ایمان ہے؟ ایمان تو اس وقت کامل ہوگا جب مجھے اپنے سے زیادہ میرے بھائی کی فکر ہو۔ نبی علیہ السلام والسلام وقت کے نبی ہے نا، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، سب کچھ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ رب العزت سے بالمشافہ بات کی ہوئی ہے، لیکن نبی علیہ السلام خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کا دودھ دویا کرتے تھے اور ان کو دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا میرے بھائی کو نہیں آتا دودھ دونا تو میں دو کر دے دیتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں، اللہ میری مدد کرتا ہے۔ آج ہم اپنی اپنی میں لگے ہوئے ہیں، ہم برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کسی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں، پریشانی دور نہیں کرتے، اس کی وجہ اس کا پھر کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ میں خود پریشانی میں جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ نفسہ اللہ من کرب یوم القیامہ او من قربات یوم القیامہ، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی تھوڑی سی پریشانی اس دنیا میں دور کر دے گا، اللہ رب العزت اس کی بڑی بڑی پریشانیاں کل قیامت کے دن دور کرے گا۔ لیکن ہم اسلام کے تقاضے پر تو نہیں چل رہے، ہم صرف نعرے بازی کے حد تک چل رہے ہیں۔ غلامی رسول میں موت سب کو قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں زندگی کسی کو بھی قبول نہیں۔ نظام تبدیل کرنے کی جدوجہد کسی کو بھی قبول نہیں۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلے تھے، ورنہ مسلمان تو یزید بھی تھا نا، یزید بھی برگزیدہ صحابی کا بیٹا تھا، لیکن مسلمان تو تخت پر تھا لیکن اسلام تخت پر نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دور اندیشی کی وجہ سے سمجھ گئے تھے کہ اس کو ملک اور قوم نہیں چلانا، اس کو نہیں پتا کیسے لے کر چلنا ہے، ورنہ مخالفتیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے حکومت کر کے مخالفت کی وجہ سے چھوڑ دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مخالفتیں ہوئی، لیکن کسی نے بھی عملی طور پر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی مخالفت ہوئی، لیکن 20 سالہ دور حکومت کے اندر کوئی ایک بھی تشویشناک واقعہ نقل نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ یزید
علم سے دور تھا، اسلام کے تقاضوں سے دور تھا، اللہ اور اللہ کے نبی کی حکم سے دور تھا، اصولوں سے دور تھا، سیرت سے دور تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور اندیشی سے یہ بات سمجھی تھی. اس وقت دیگر صحابہ بھی موجود تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی مخالفت کی تھی یزید. بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمیشہ اسلام کو اوپر رکھا جائے، اسلام کو تخت پر بٹھانے کی جدوجہد کی جائے، مسلمانوں کو نہیں، اسلام کو. اسلام تخت پر آئے گا، اسی کے اندر سب کے لیے مسئلہ صحیح ہوگا. آج ہم اسلامی نفاذ کی جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھ لینا، باجوڑ کا واقعہ ہوا، ٹرین حادثہ ہو گیا، یہ تو حال کے واقعے ہیں، 10 محرم الحرام کے بعد کے واقعے کہ جس کے اندر 90 شہید ہو گئے، کہیں 50 شہید ہو گئے. کہ مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو. کمیٹیاں بنا دی جائیں گی، اس کی تحقیقات ہوں گی. لیکن اگر یہی اسلامی نظام ہوتا ہے اس طرح، سارے کے ساروں کو جواب دینا پڑتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اعلان کیا تھا نا کہ بھوک اور افلاس سے بھی کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے گا تو عمر سے اس کی پوچھو. زمین ان کے دور میں زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمین کو کوڑا مارا. کیا عمر انصاف نہیں کرتا تیرے اوپر؟ زمین تھم گئی. آج کیا نظام چل رہا ہے کہ یہ 10 دنوں کے اندر 150 مسلمان شہید ہو گئے، پوچھنے والا کوئی. اسی طریقے سے جامعہ اسلامیہ بہاولپور 5,500 ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں بچیوں کی، بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی عزت اور آپ لوگوں کو نیلام کر دیا گیا. یہ تو وہ ہیں جو منظر عام پر آئے، جو منظر عام پر نہیں آئی. وہ اگر اسلامی نظام ہوتا تو قصاصاً قتل کیے جاتے، اسلامی نظام ہوتا تو عزت اور آبرو پر حملہ کرنے والے 80 کوڑے کھاتے. اگر اسلامی نظام ہوتا تو زنا کرنے والے سنسار کر دیے جاتے. اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لگائے جاتے. ملک اور قوم کا پیسہ کھانے والے حالت دیکھیں نا، کبھی افسوس ہوتا ہے، کبھی رونا آتا ہے، کبھی ہنسی آتی ہے ملک کے سارے معاملات چل رہے ہیں. جنہوں نے ملک لوٹا اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن کیس جو بن گیا وہ گھڑی کے اوپر بن گیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر. لیکن جو بڑے بڑے واقعات ہیں ان کو نہیں پوچھ رہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اسلامی نظام ہوتا ہے ایک چور کو پکڑ کے ہاتھ کاٹتے دوبارہ کوئی نہیں ہوتا. دوبارہ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں چاہتا کہ کٹا ہوا ہاتھ کا وزیر اعظم آ جائے. دوبارہ کوئی علاقے کے اندر منسٹر نہیں چاہتا کہ میں کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ گھوموں. دوبارہ کسی چور کی ہمت نہیں ہوتی کہ میں دوبارہ چوری کروں. لیکن آج ہم سب خائف ہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو جائے گا تو ساری حدود لگ جائیں گی. لیکن اللہ جو فرماتے ہیں، مجھے بتائیں کہ میرے اور آپ کی عزت آبرو کی حفاظت، میرے اور آپ کے پاکستان کی حفاظت اللہ کے حکم کو ماننے میں یا میرے اپنے حکم کو ماننے میں؟ اللہ تو فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ تمہارے سب کے لیے زندگی اس قصاص کے اندر ہو. لیکن ہم کمیٹیاں بنا کر خوش ہو رہے ہیں. بھائی یہ قرآن کا نظام آئے گا تبھی اس ملک کے اندر خوشحالی آئے گی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے آپ کو پرکھا کرتے تھے ہر وقت کہ نماز پڑھ رہا ہوں کیا، نماز کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوں نہیں کر رہا. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ جی حرام آ رہا ہے نہیں آ رہا. حرام کے اندر بھی اب چند ہی چیزیں رہ گئی. زنا کاری کو حرام سمجھتے ہیں، جھوٹ کو بھی حرام نہیں سمجھتے، کسی کی عزت کو لٹا دینا حرام نہیں سمجھتے. شراب پینے والا کوئی نظر آ جائے بہت بڑا حرام ہے. چند مخصوص چیزیں. بھائی جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، اسی طریقے سے کسی کے اوپر تہمت لگانا بھی حرام ہے، کسی کے اوپر کسی کی غیبت کرنا بھی حرام ہے. اور اسی طریقے سے کماتے وقت یہ دیکھنا کہ حلال کما رہا ہوں یا حرام، یہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے حکم ہے. نماز ادا کر رہا ہوں تو حرام کے کپڑوں میں کر رہا ہوں یا حلال کے کپڑوں میں، حلال جگہ پر کر رہا ہوں یا حرام جگہ پر کر رہا ہوں. نماز کے تو فرائض میں سے ہے نا کہ جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا. کیا حرام کے پیسوں کی جگہ پاک ہوگی؟ حرام کے پیسے سے پہنے ہوئے کپڑے پاک ہوں گے؟ کہاں پھر ہم جی رہے ہیں؟ کون سی پتہ نہیں اپنی منطق ہم نے چلائی.
میں لیکچر دے رہا تھا کالج میں، ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا 11 یا 12 محرم تھی، کہا سر یہ بتائیں کہ یہ ماتم کرنا صحیح ہے؟ میں نے کہا نہیں صحیح تو نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں ماتم؟ میں نے کہا بھائی اللہ رب العزت نے تو دونوں طریقے بتائے نا، یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے تو جنت جہنم دونوں کے راستے بتا دیے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ مسلط کوئی بھی نہیں۔ آپ قرآن کی تعلیم پیش کریں، مانتے ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو اللہ کو جواب دیں، ہم مسلط تھوڑی ہیں، لیکن اگر نہیں مانتے تو اپنا جواب اللہ کو دیں گے۔ کہا کام تو غلط ہے، میں نے کہا جی کام بالکل غلط ہے۔ تھوڑی دیر بعد لیکچر چلتا رہا، آخر میں نے اس بچے سے سوال کیا، میں نے کہا اگر آپ کو تعلیم پوری ہو جانے کے بعد نوکری مل رہی ہو، کہا جائے کہ 10 لاکھ روپے رشوت دینی، آپ کیا کرو گے؟ کہا سر پھر تو رشوت دینی پڑے گی، کیونکہ رشوت نہیں دیں گے تو حق چلا جائے گا ہمارا۔ میں نے کہا بھائی رشوت تو حرام ہے، ماتم کرنے کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں، لیکن نوحہ کرنا تو منع ہے، گریبان چاک کرنا منع ہے، اور بلا وجہ کرنا تو ویسے ہی گناہ ہے۔ لیکن یہاں تو صراحتاً حکم ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی۔ تو آپ جو رشوت دے رہے ہیں یہ کس حکم کے تحت دے رہے ہیں؟ کہ آپ کا حق ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نوکری آپ کا حق ہے، لیکن اللہ کا حکم بھی تو حق ہے نا، رشوت کو چھوڑنا حق ہے۔ اللہ کو رزق دینا ہوگا آپ کے لیے کہیں سے بھی دے دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ جہاں سے چاہیں گے اللہ کا خوف رکھو، اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ جہاں سے چاہیں گے رزق تمہیں دے دیں گے، لیکن اللہ کے حکم پر عمل ہو۔ آج ہماری زندگی یہی ہے کہ میرے پاس جب کوئی بات آتی ہے تو میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، لیکن سامنے والا جب کر رہا ہوتا ہے تو سارے قرآن اور حدیث میرے سامنے آ رہی ہوتے ہیں کہ جی حلال ہے یہ حرام۔ قرآن تو اپنے گریبان میں پہلے جھانکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس طرز عمل کو اپنا رہا ہوں۔ یہی نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی تھی، جو واقعہ میں نے نافقہ حنظلہ والا آپ کے سامنے نقل کیا، کہ صحابہ اپنی فکر پہلے کیا کرتے تھے کہ میں کس درجے پر کھڑا ہوں۔ جو نہیں آتا تھا تو پھر اس کو سارے کے سارے صحابہ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ صحیح نہیں لگ رہا، لیکن جو صحیح ہوتا تھا اللہ رب العزت آیت بنا کر نازل فرماتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ایک منافق کو قتل کیا کہ وہ یہودی کا معاملہ کچھ اس کے ساتھ ہوا، اور پہلے وہ پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب اس منافق کو برداشت نہیں ہوا کہ یہودی کے حق میں کیسے فیصلہ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ یہودیوں کے معاملے میں زیادہ سخت ہیں۔ اپنے دل میں سوچا، وہ پہنچا اور کہا کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے یہودی کے ساتھ میرا، آپ اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو کچھ کہنا ہے اپنے فیصلے کے بارے میں؟ یہودی نے کہا میں زیادہ کچھ بھی نہیں بولوں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کے نبی نے اس مسئلے کا فیصلہ کر دیا ہے اور میرے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ٹھیک ہے، سردی کا زمانہ تھا، چادر اوڑھی ہوئی، گھر کے اندر تشریف لے گئے، تلوار برہنہ کر کے لے کے آئے اور پھر تلوار نکال کے اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ کہا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہ مانے تو اس کے بعد عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سر اس کے جسم پر نہیں رہنا چاہیے۔ مجھے بتائیں آج کیا حال چل رہا ہے، ہم کتنے تقاضے پورے کر رہے ہیں، کتنے اللہ اور اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، اللہ کے نبی کے حکم پر چل رہے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے، ولم یرتابوا، اور پھر اس بات کے اندر شک اور شبہ نہ کریں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے اپنے نفس سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جہاد یہ نہیں ہے کہ تلواروں سے کریں، آج کے دور میں جہاد سب سے بڑی یہ ہے کہ حق بات کو علن اعلان کہا جائے، ظالموں کے سامنے کھڑا ہوا جائے، اور جو لوگ ملک اور قوم کے لیے ناصور بنے ہوئے ہیں ان کو تخت سے اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ جہاد، اور یہ جہاد جو ہے یہ
کسی اور تلواروں کی صورت میں نہیں، زیادہ محنت نہیں کریں. آپ اور میں، میرے ذمے اور آپ کے ذمے یہ ہے کہ انتخاب صحیح کریں، کہ ہم اپنے چناؤ کو صحیح کریں، کہ جن لوگوں کو میں چن رہا ہوں چنتے وقت یہ دیکھ لیں کہ یہ مسلمان تو ہے، مسلمان ایک طرف، مومن بھی ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھ لیں. مسلمان یزید بھی تھا لیکن مومن نہیں تھا. اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلمان اسلام یہ ایک ٹریک ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ ٹریک پر صحیح آ جاتا ہے، صحیح ٹریک پر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن قرآن اور سنت کے مطابق اس ٹریک پر جب تک چلیں گے نہیں تو ایمان نہیں آئے گا. جب اس اسلام کے ٹریک پر، راستے پر چلنا شروع کر دیں گے تو اس وقت ایمان آ جائے گا. اور جب تک اس ٹریک پر کھڑے رہیں گے کہ جی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بخشش ہو جائے گی. بھائی بخشش کے لیے ضروری ہے اس ٹریک پر چلو، ورنہ بخشش کا پیمانہ تو یزید بھی لے کر گھوم رہا ہے. اس کی بخشش ہوگی، شمر کی بخشش ہوگی؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایمان نہیں تھا. مسلمان ہونے کے بعد ایمان بہت ضروری شے ہے کہ ہر میدان کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے، صحابہ کے کردار کو سب سے عمدہ سمجھتے ہوئے اس کردار کو اپنایا، تب ایمان آئے گا. اگر ہم ایسی ہواؤں میں باتیں کرتے رہیں گے تو پھر ایمان نہیں آئے گا، بلکہ ہمارا وقت اور یہ سارا کا سارا کیا دھرا ضائع ہو جائے گا. اس لیے چناؤ کو صحیح کریں، اپنے اندر حق کی جستجو کو پھیلائیں، حق کی جستجو کو جھنجھوڑیں کہ یہ ووٹ کو کم نہ سمجھے. ووٹ اس شخص کو دیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر پورا اترنے والا. منافقین کو ووٹ نہ دیں، اس ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اس ووٹ کو اگر غلط استعمال کریں گے تو آگے بھی یہی ہونا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھنے لگے پہلے تو گھوڑے سے نہیں اتر رہے تھے کہ شیر خدا کے بیٹے گھوڑے پر جب تک کھڑے کسی کی ہمت نہیں ہوئی شہید کرنے. لیکن نماز کا وقت آیا تو گھوڑے سے اتر گئے. پھر ساروں نے تیر برسائے نماز کی حالت میں جو ان کو لگے، لیکن اتنی خطرناک حالت ہوئی کہ اٹھتے ہیں تو سینے پر تیر ہے، نیچے جاتے ہیں تو کمر پر تیر ہے، لہو لہان ہے. اب کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی شہید ہو گئے، قتل ہو گئے. شمر نے کہا کہ قتل ہو گئے، پریشان کیوں ہوتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہا گھوڑوں کا رخ ان کے گھر والوں کے خیموں کی طرف کر دو کہ اب ان کے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، پتہ لگ جائے گا کہ شہید ہوئے ہیں یا زندہ ہیں. جیسے ہی گھوڑوں کا رخ انہوں نے اس طرف کیا، جو ماں بہن بیٹی کی عزت اور آبرو کی انہوں نے حفاظت کی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پورے لہو لہانے اور کھڑے ہو گئے. سینے سے خون بہ رہا ہے، کمر سے خون بہ رہا ہے، دماغ سے خون بہ رہا ہے، لیکن حفاظت کے لیے جیسے انہوں نے گھوڑوں کا رخ ادھر کیا، کھڑے ہو گئے دوبارہ کہ کیسے میرے گھر والوں پر کوئی حملہ کیا. پھر شمر آ چکا تھا، شمر نے گردن ان کے تن سے جدا کی. دکھانا یہ مقصود تھا، اللہ کو دکھانا تھا. انہوں نے کیا دکھانا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کی عزت اور آبرو کے لیے بھی اپنی جان کی فکر نہیں کی. آج ہماری مسلمان بہنیں بیٹیوں کی عزت اور آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، صرف ڈگری کے اوپر نمبر دینے کے لیے، صرف اچھا مقام دینے کے لیے ڈگری کے اعتبار سے، اور ان کا دنیاوی مقام گرایا جا رہا ہے. ہمارے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. وہ جج صاحب کی بیوی، وہ ایک بیٹی بچی رضوانہ کے اوپر تشدد کر دے، کیا وہ میری اور آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہو. تمہارے ہاتھ کو تکلیف پہنچتی ہے تمہارے پورے جسم بے قرار، تمہارے آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے تمہارا پورا جسم بے قرار، تمہارے سر میں درد ہو جاتا ہے تمہارا پورا جسم بے قرار. تو یہ تمہاری ایک بہن اور تمہاری ایک بیٹی، تمہارے مسلمان بھائیوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، ہم کیوں بے قرار ہیں؟ ہم کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ اگر ہم اس معیار پر نہیں آ رہے تو جانچ پڑتال کریں کہ ہمارے اندر ایمان کہاں موجود ہے. ایمان کی آبیاری کریں،
اس کی فکر کریں. اگر اس کی فکر نہیں کریں گے تو پھر نماز روزہ بخشوانے کے لیے کافی. وہ آپ نے حدیث جبریل میں پڑھا ہوگا, سنا بھی ہوگا کہ وہ ایک عبادت گزار بنی اسرائیل کا بہت عبادتیں کیا کرتا تھا. جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا بستی کو الٹ دو. انہوں نے کہا یا اللہ کیسے بستی الٹ دو, اس میں تو آپ کا عبادت گزار بندہ موجود ہے. انقلب المدینہ کذا و کذا باہلھا قال ان فیہم عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین. آپ کی پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی. اللہ رب العزت نے کہا اقلب علیہ وعلیہم, بستی کو پہلے اس پر الٹنا پھر بستی والوں کو الٹنا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی نماز روزے تو پورے کیے لیکن امت کی فکر نہیں کی. یہ امت کی فکر میرے اور آپ پر لازم ہے. اس امت کی فکر نہیں کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. یہ نماز روزہ پھر مجھے آپ کو بخشوائیں گے نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ساری کی ساری چیزیں پوری کرنی ہوں گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے طریقے سے عمل پیرا ہونا ہے. اس کو پورے طریقے سے اپنی زندگی میں لے آئیں گے, دنیا اور آخرت کی کامیابی بن جائے گی. اگر پورے طریقے سے میرے اور آپ کی زندگی میں کلمہ نہیں آئے گا تو پھر یہ جو حدیث ہے نا کہ جس نے کلمے پر آ گیا تو اس کی بخشش ہو گئی, وہ کلمے پر صرف اقرار کرنا نہیں ہے بلکہ کلمے پر زندگی گزارنا مقصود ہے. تو پھر کامیابی ہوگی, وگرنہ الفاظ اور لفاظی سے کوئی کامیابی نہیں ہے. چاہے حسین زندہ باد کریں, یزید مردہ باد کریں, کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا جب تک کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو اپنی زندگیوں میں دوبارہ زندہ نہیں کریں. اس وقت اس دنیا کے اندر اسلام کا نظام قائم ہوگا, پھر میں اور آپ سکون سے رہ سکیں گے. پھر ہمارے گھر والوں کی عزت, ماں بہن بیٹی کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہوگی. قرآن اور اسلام کے نظام کی حفاظت ہوگی, اس کا تحفظ ہوگا. سب سے بڑھ کر میرے نبی کی سیرت اور کردار کی حفاظت ہوگی. اس وقت ہم چین کا سانس لے سکیں گے. اس کے علاوہ میرے اور آپ کے لیے کوئی سکون کی جگہ نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں کو سمجھ کر ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قرآن اور سنت کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قرآن اور سنت کے نظام کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم قرآن اور سنت کے نظام کو تخت پر بٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ کریم ہمارے ملک کی امن اور سالمیت کی حفاظت فرما. اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. اللہ کریم ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما. یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش ہو رہی ہے یا اللہ ان سب کی معاونت فرما. یا اللہ اگر تکلیفیں ان کو دی جا رہی ہیں تو یا اللہ ان کی معاونت اور مددگار فرما. یا اللہ ان کی نصرت فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں, بیمار ہیں, مصیبت زدہ ہیں, تکلیفوں میں ہیں, یا اللہ تمام کی بیماریوں کو, پریشانیوں کو, تکلیفوں کو, مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں, کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے رشتوں کی طلب میں ہیں یا اللہ تمام کو اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کام کی بخشش فرما. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا